لیکن وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اسے قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ اس لیے قسم کھائی، اور قسم کا استعمال کیوں کیا؟ اصل میں اللہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان کی عادت، انسان کی فطرت، انسان کا نیچر، انسان کی ہابی اگر یہی ہے کہ وہ قسم کے بغیر مانے گا ہی نہیں، تو ہم قسم ہی سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور ہے، جس بات کو اہم بنانا ہو، وزنی بنانا ہو، جس میں کوئی پیغام ہو، میسیج ہو، اور کوئی بھاری بھرکم اس کے اندر کیفیت ہو، وہاں پر قسم کھائی جاتی ہے۔ بھائی آپ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اپنی بات کو وزنی بنانا ہے نا، کوئی اہم بات کہنا جا رہے ہیں آپ، تبھی تو قسم کھائیں گے نا۔ تو اللہ کے قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اہم پیغام دیا جا رہا ہے، کوئی بڑا میسیج دیا جا رہا ہے، اور کوئی عظیم ترین بات کہی جا رہی ہے۔ اب اللہ نے کیا قسم کھائی؟ والتین، غور کریے گا، انجیر کی قسم، انجیر کی قسم۔ بتائیے وہ قرآن جس کو اللہ نے کتاب حیات بنایا، کتاب ہدایت بنایا، کتاب رشد بنایا، کتاب علم بنایا، کتاب نور بنایا، کتاب شفا بنایا، کتاب ہدایت بنایا، اس میں درخت کا تذکرہ چھیڑ دیا کہ انجیر کی قسم۔ یہ انجیر کیا ہے؟ انجیر کی قسم کیوں کھائی ہے؟ نہ مولانا فرمائے اصل میں یہ انسان کی صحت، تندرستی اور انسان کی زندگی کے لیے بہترین وسیلہ ہے، بہترین ذریعہ ہے، سب سے اچھی غذا ہے انجیر۔ اور اس کی ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے، 2 منٹ کی گفتگو ہے بس، ذرا اس کو سمجھ لیں۔ آپ جانتے ہیں جب حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے دنیا میں بھیجے گئے، اللہ نے انہیں اس دھرتی پر بھیجا۔ ساری کائنات کے ماں باپ ہیں دونوں، حضرت آدم سب کے باپ ہیں، حضرت حوا سب کی ماں ہے۔ آپ ذرا دیکھیے اور فکر کریے، حضرت آدم کو ایک نبی کی حیثیت سے، خلیفہ کی حیثیت سے، یا ایک رہبر کی حیثیت سے نہ دیکھیے، وہ فادر آف نیشن ہے، وہ ساری انسانیت کے باپ ہیں، وہ ابو البشر ہیں۔ ہندوؤں کے باپ آدم، مسلمانوں کے باپ آدم، سناتنیوں کے باپ آدم، یہودیوں کے باپ آدم، عیسائیوں کے باپ آدم، اہل حدیث کے باپ آدم، بریلیوں کے باپ آدم، شافعیوں کے باپ آدم، حنبلیوں کے باپ آدم، نبیوں کے باپ آدم، رسولوں کے باپ آدم، پیغمبروں کے باپ آدم، خلیفاؤں کے باپ آدم، شہنشاہوں کے باپ آدم۔ توجہ کیجئے گا، اسماعیل ہنیہ کے باپ آدم، جارج بش کے باپ آدم، جو بائیڈن کے باپ آدم، نتنیاہو کے باپ آدم، سب کے باپ آدم ہی تو ہے۔ کوئی بچ ہی نہیں سکتا یہ کہہ کر کہ میرا باپ آدم نہیں ہے۔ حضرت آدم کو سب کا باپ بنایا، ابو البشر بنایا۔ یہ قرآن کا فیصلہ نہیں ہے، توریت پڑھیے گا اس میں ملے گا آدم سب کے باپ ہے، انجیل پڑھیے گا اس میں ملے گا آدم سب کے باپ ہے۔ نام مختلف ہیں، کہیں ایڈم ہے، کہیں آدم ہے، کہیں شیو جی ہے، کہیں کچھ اور نام ہے، سب کے باپ کون ہے؟ آدم ہے۔ توجہ کیجئے گا، لیکن جسے سب کا باپ بنایا، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی ہادی، دنیا کا کوئی انسان ہے ہی نہیں جو آدم کی نسل میں نہ ہو۔ بڑا فرمایا جسے سب کا باپ بنایا، تو عہدہ تو بڑا ہے، پوسٹ تو بڑی ہے، منصب تو بڑا ہے۔ اتنا بڑا منصب دینے کے بعد جانتے ہو قرآن میں اسٹیٹس کیا مینٹین کیا؟ اب قرآن کی ایک آیت سنا دوں، سورہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ اور 36ویں آیت، ارشاد ہوا قُلْ یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ۔ وہ وقت یاد کرو آدم زادو، آدم کی اولادو، انسانوں، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے باپ آدم سے کہا آدم جائیے، جائیے تشریف لے جائیے، جنت میں ساکن ہو جائیے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کس زاویے سے سن رہے ہوں گے، جسے سب کا باپ بنایا اسے جنت کا ساکن بنایا، مالک نہیں بنایا۔ غور کریے گا، مالک جنت حضرت آدم کو نہیں بنایا۔ بات چھوٹی سی ہے، بہت دیر نہیں پڑھوں گا، آدھا گھنٹے کے قریب فضائل پڑھوں گا اور کچھ دیر مسائل پڑھوں گا، بس آپ کو زیادہ دیر مصروف نہیں رکھنا ہے۔ جسے سب کا باپ بنایا اسے کیا بنایا؟
जन्नत का साकिन मालिक नहीं बनाया। परवरदिगार या तो सबका बाप न बनाता या फिर जन्नत का खालिद साकिन न बनाता, मालिक बनाता। कहा अगर मालिक बनाता तो जन्नत आदम की प्रॉपर्टी हो जाती, और चूंकि आदम है सबका बाप, हर एक कोई इंसान आगे बढ़ के कहता कि मैं आदम का बेटा हूँ, जन्नत मेरी मीरास है, जन्नत मेरी मीरास है, जन्नत मेरी मीरास है। हर एक किसी को जन्नत देना पड़ती। हजरत आदम को मालिक नहीं बनाया, साकिन बनाया। एक पैगाम और है बहुत बड़ा मुसलमान के लिए, कुरान पढ़ने वाले के लिए, कि जिसे सबका बाप बनाया था उसे जन्नत का मालिक नहीं बनाया। तो अंडरस्टूड है ना, ये बात भी समझाना पड़ेगी। अरे आंखें खोल के कुरान पढ़ो, जब सबके बाप को जन्नत का मालिक नहीं बनाया, साकिन बनाया, तो अब अल्लाह जिसे भी जन्नत का मालिक बनाएगा वो आदम से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। और करिए वही इतना तलाश करना है, इतनी बात देखना है कि आदम से बड़ा कौन है, आदम से आला कौन है, वही जन्नत का मालिक होगा। तो जब आदम को जन्नत से कहा गया कि चले जाए, हालांकि लोग लिखते कि निकाले गए, आदम निकाले नहीं गए, निकाला जाना तौहीद है, आदम नहीं निकाले गए। आदम मासूम है, आदम अबुल बशर है, आदम मस्जूद मलायक है, आदम खलीफतुल्लाह है, आदम मुतहर है, आदम देव है। भाई निकाले किस बुनियाद पर? निकाला गलती पे जाता है, तो गलती तो कोई की नहीं, मगर मुसलमान कितना भोला है, अपने बाप के लिए तौहीद के लफ्ज सुनकर चुप हो जाता है। आदम निकाले गए? नहीं, आदम नहीं निकाले गए, जन्नत से शैतान निकाला गया है। यानी मासूम बज़्म से, पाकीज़ा जगह से जो निकाला जाए वही तो शैतान होता है। खुदा जाने कहाँ होंगे। जो अच्छी जगह से निकाला जाए, जो तैयब व ताहिर जगह से निकाला जाए, वो क्या होता है? शैतान होता है। अब जरा सी बात समझिए, देखिए मैं ये खिताबत नहीं कर रहा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। दोनों लफ्ज़ हैं, आदम के लिए भी लफ्ज और जनाबे आदम के लिए जो लफ्ज है वो बड़ी गहरी है, और शैतान के लिए भी। जब अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा से कहा कि जन्नत छोड़े, तो क्या लफ्ज इस्तेमाल की? अहबता। हुबूत का माना है ऊपर से नीचे आना, डाउन, किसी ऊंची जगह से नीची जगह चले जाना, यह कहलाता है हुबूत। अहबता यानी अल्लाह कह रहा है जन्नत से आप नीचे चले जाइए, यह कहा है, निकाला नहीं गया। और जब शैतान के लिए लफ्ज आया तो कहा फखरुज मिनहा, निकल जा। आदम के लिए और लफ्ज है और शैतान के लिए और लफ्ज है। मुसलमान दोनों को एक ही लफ्ज में लपेट रहा है। जिसे अभी तक शैतान और आदम का रुतबा समझ में ना आया हो, वो अहले बैत का मर्तबा क्या समझेगा? मुश्किल तो यह है। अब देखिए साहब, जब चले हजरत आदम और हजरत हव्वा, बहुत माशाल्लाह आप संजीदगी से सुन रहे हैं और बहुत ही ज्यादा संजीदगी का बर्ताव है इस वक्त। हजरत आदम चले, जन्नत से हजरत हव्वा चली, तो वहां पर जो वाकया हुआ वो बड़ा पैगाम से भरा हुआ है। अल्लाह ने कहा जा रहे हैं आप अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। अरे बनाए थे जमीन के लिए भाई, जमीन पे जाएंगे तो जा रहे हैं आप? कहा जी हाँ अल्लाह हुक्म है कि हम जाएं, तो हम जा रहे हैं। कहा जा रहे हो तो जन्नत का लिबास यही उतार के जाओ, जन्नत का जो लिबास तुम पहने हो, ड्रेस तुम पहने हुए हो, ये यही उतार के जाओ। हजरत आदम से कहा उतार के जाओ, हजरत हव्वा से कहा लिबास उतार के जाओ, यानी बरहना हो गए दोनों जन्नत में। कमाल है, जिसका टाइटल ही रहमान है वो कह रहा है कि लिबास उतार के जाओ। क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है? ये बारीक चीजें जरा जहनों में रखिए ताकि समझ में आए कि रसूल अले रसूल क्या है और उनकी अजमत क्या है, अहले बैत का मर्तबा क्या है। बड़ा फरमा हजरत आदम से कहा उतारिए लिबास, जन्नत का लिबास। आप जमीन पे जा रहे हैं, जन्नत का लिबास नहीं ले जा सकते। हव्वा आप भी उतारिए लिबास, आप जन्नत से जा रही है जमीन पर। जन्नत
जन्नत का लिबास जन्नत ही में यूज हो सकता है, जन्नत का लिबास जन्नत ही में इस्तेमाल हो सकता है। मैं ऐसी लफ्ज़ें तो नहीं बोल रहा हूँ जो समझ में ना आए। तो एक कानून बना, एक सीरत बनी, एक लॉ बना कि जन्नत का ड्रेस कहाँ इस्तेमाल होगा, कहाँ यूज होगा, जन्नत ही में यूज होगा, चाहे वो सबका बाप आदम ही क्यों ना हो। जन्नत के बाहर जन्नत का लिबास नहीं ले जा सकता। अब मुझे बताओ, दो शहजादे रात को कह रहे हैं अपनी वालिदाए गिरामी से, अम्मा सुबह को ईद है और हमारे पास लिबास नहीं है। फातिमा कह रही है आ जाएगा सुबह को लिबास। जन्नत से लिबास आया कि नहीं? पूछना चाह रहा हूँ, हसन और हुसैन के लिए लिबास आया कि नहीं? जन्नत से कहाँ आया? जमीन पर आया। तो कानून तो ये था कि जन्नत का लिबास जन्नत में इस्तेमाल होगा। तो आदम से तो उतरवा लिया, हव्वा से तो उतरवा लिया, और हसनैन के लिए जन्नत का लिबास जमीन पे भेजा। का यही तो बताना है लोगों को कि जन्नत किसी खास जगह का नाम नहीं है। जहाँ फातिमा हो वहीं जन्नत है, जहाँ अली हो वहीं जन्नत है, जहाँ हसन और हुसैन हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर या तभी नहीं है भैया का नारा लगवा रहे हैं, सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले। ठीक है ना? दो चार बातें कर लूं। जन्नत माशाल्लाह, जन्नत का लिबास कहाँ इस्तेमाल होगा? कानून क्या बना? जन्नत का लिबास जन्नत में। वरना भाई आदम का लिबास क्यों उतरवाया, हव्वा का लिबास क्यों उतरवाया? दोनों मासूम, दोनों मुतहर, अल्लाह की बारगाह के मुंतखब है, मुकर्रब है, क्यों उतरवाए लिबास? और हसनैन के कहने पर, शहजादी की गुजारिश पर जन्नत का लिबास आ गया ना? तो क्यों आया? कानून टूटेगा अगर ये बात तस्लीम नहीं कीजिएगा कि फातिमा का घर ही असल में जन्नत है, अहले बैत का घर ही असल में जन्नत है। जहां अहले बैत वहीं जन्नत है, और जहां अहले बैत ना हो वहां जन्नत का तसव्वुर है ही नहीं। अपनी अजमत को समझिए, अपने वकार को समझिए, अपनी अहमियत को समझिए, अपनी इम्पोर्टेंसी को समझिए। आप दूसरे लोगों की तरह नहीं है, आप वाबस्ताए दामने अहले बैत है, आपका मर्तबा सबसे अलग है। जरा फिक्र फरमाइएगा मैं किस मंजिल पे जा रहा हूं। अब साफ चूंकि हुक्म इलाही था कि आदम अब्बा आप लोग जमीन की पस्तियों पे जा रहे हैं, लिहाजा जन्नत का लिबास यहीं उतारते जाएं। अब वो चले साहब, लिबास उतारा, तो अब बरहना तो आएंगे नहीं दुनिया में, है ना? बिल्कुल, लेकिन नंगे तो आएंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया? फा खसफा यख्तफाने मिन वरकिल जन्ना, तफका यख्तफाने मिन वरकिल जन्ना। इन्होंने जन्नत के एक दरख्त के पत्तों को तोड़ा और सतर पोशी करने लगे, अपना लिबास बनाया। जाइए तारीख पढ़िए, आप तफसीर पढ़िए और जाके देखिए और महसूस कीजिए। अजीब बात है, पत्ते तोड़े और पत्ते तोड़कर उनका लिबास बनाया। तो ये पत्ते किस दरख्त के थे? ये पत्ते थे इंजीर के। जन्नत में जो इंजीर का दरख्त था वो गोया हुआ कि ये मेरे पत्ते ले लीजिए, आप इनको लिबास बना लीजिए। तो उसका लिबास बनाया। तो चूंकि आदम व हव्वा के काम आया एक दरख्त, तो अल्लाह ने उसको कयामत तक के लिए जिंदा रख दिया और उसकी कसम खा ली। बड़ा फरमाइए, गौर करिए आप, ये दरख्त है इंजीर, दो मासूमों के काम आया, हव्वा के काम आया और जनाब आदम के काम आया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, है तो दरख्त की कितनी उम्र होती है भाई? 100 साल, 150 साल, 200 साल, लेकिन 1400 साल से तो हमें तस्करे में देख रहे हैं इंजीर का तस्करा है। और कुरान कब तक रहेगा? का कयामत तक रहेगा। तो ये इंजीर कब तक रहेगा? का कयामत तक रहेगा। तो इसको कितनी बड़ी हयात मिली, कितनी बड़ी जिंदगी मिली। यही कहना चाहता हूं कि मासूम के काम आया है ना,
زندگی اسی کو ملتی ہے جو دوسروں کے کام آئے. آیا حضرت حوا کے کام, حضرت آدم کے کام آ گیا. دو معصوموں کو اپنی ڈال کے, اپنی شاخ کے پتے اس نے نذر کیے, تحفہ کیا کہ آپ ان کو یوز کریں, ان کو استعمال کریں. اب جانتے ہیں اس درخت کا کیا کمال ہے؟ بڑے بڑے درخت ہیں دنیا میں, جنگی درخت ہے برگد کا, بڑ کا پیڑ, جانتے ہیں آپ؟ بڑ کے پیڑ کے نیچے کتنی چارپائیاں بچھا لیجئے, 1-2 بیگھے میں تو وہ پھیل ہی جاتا ہے نا, داڑھی بھی ہوتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے, اور پھر بڑھ سے بڑھ نکلتا چلا جاتا ہے. پیپل کا درخت, پیپل کا درخت تو ہمارے ہندوستان میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, پوجا ہوتی ہے بھائی. اس کے نیچے لوگ اپنا سر جھکاتے ہیں, تمنائیں رکھتے ہیں, دیپ جلاتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں پیپل کا درخت, اور بھی درخت ہیں, آپ جائیے پہاڑوں کے درخت, بڑے بڑے درخت ہیں. لیکن ایک بات بتائیے مجھے, کون کلو لکڑیاں جہاں جل رہی ہو, الاؤ روشن ہو, الاؤ بھی چھوڑیے, آپ کے ارد گرد بھٹے تو بہت ہوں گے. اگر بھٹا جب سلگایا جاتا ہے, اس میں کوئی درخت ڈال دیا جائے تو جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ بالکل جلے گا, راکھ ہو جائے گا. آگ کا کام ہی ہے جلانا. جتنا بھی بڑا درخت ہو, اگر آگ میں ڈالو تو آگ جلا دے گی. مگر انجیر کا کمال یہ ہے کہ جب یہ آگ کے پاس آتا ہے تو شعلے مدھم پڑ جاتے ہیں, شعلے بجھ جاتے ہیں. پروردگار اس درخت میں یہ کیا کمال رکھا, سائنٹسٹ حیران ہیں کہ اس کی وجہ سے کیوں آگ بجھ جاتی ہے. ہر درخت تو آگ میں جل جاتا ہے, مگر آگ اس کے آنے پر بجھ جاتی ہے. تو آواز آئی, نہیں سنا آپ نے؟ یہ 2 معصوموں کے کام آیا تھا. تھوڑی دیر کے لیے اپنے پتے دے دیے تھے معصوموں کو. تو تمہاری قرآن میں لکھا ہے مسلمانوں کہ اگر درخت بھی 2 منٹ کے لیے معصوم کو اپنے پتے دے دے تو اسے تو آگ جلا نہیں سکتی. اور جو تمہارے محمد کو 53 برس پالتا رہے, اپنی گود میں رکھے, اس ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس عزیزو, یہ ہے منزل. تو درخت کا ذکر کیا اللہ نے قرآن میں. قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. یہ درخت کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا, اس سے اور آگے بڑھیے. ایک حیرت اور ہوتی ہے. دیکھیں, کوئی نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو یہ بات الگ ہے, لیکن نماز کو واجب سب مانتے ہیں. مانتے ہیں کہ اچھا, ہر فرقہ, ہر مسلمانوں کا طبقہ, ہر گروہ, ہر جماعت, ہر لشکر, ہمارے سب بھائی ہیں, دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں یا حنفی ہوں یا شافعی ہوں یا مالکی ہوں, جتنے بھی 73 فرقے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں, مسلمان ہیں بھائی, کلمے کے شریک ہیں. اور پھر بھی برادران وطن بھی ہیں. ہم تو ہندوؤں کو بھی بھائی مانتے ہیں, عیسائیوں کو بھی بھائی مانتے ہیں, کسے بھائی نہیں مانتے, سب آدم کی اولاد ہے. تو نماز سب کے یہاں ہے. اب نماز کے بارے میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. صبح کی نماز کیا رکعت ہے بھائی؟ 2 رکعت. بالکل 2 رکعت. اچھا, آپ کی کیا ہے 2 رکعت ہے کہ دوسروں کے یہاں 73 کے 73 فرقے 2 ہی پڑھتے. حالانکہ زدہ بہت ہے مسلمانوں میں. یہ وہ کر رہے تو ہم نہیں کریں گے, یہ فرقہ علم اٹھا رہے تو ہم نہیں اٹھائیں گے, وہ ذوالجناح نکال رہا تو ہم نہیں نکالیں گے, یہ فلاں کر رہا تو ہم نہیں کریں گے. یہ زدہ ہے کہ نہیں, تضاد ہے کہ نہیں, ٹکراؤ ہے کہ نہیں, بھڑت ہے کہ نہیں, اختلاف ہے کہ نہیں, کٹا کچھن ہے کہ نہیں. تو کہا ہے تو بھی چوٹ والی بات ہے بھائی. مگر کسی نے آپ تک نہیں کہا کہ شیعہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں صبح کی, بھائی ہم 2.5 رکعت پڑھیں گے. وہ ہے نا, وہ 2 پڑھتے ہیں, 1.5 پڑھیں گے. نہیں, جس کی نماز دیکھیے, جس کی عبادت دیکھیے, جس کے یہاں بھی جائیے, ہر جگہ پر آپ کو 2 ہی رکعت نماز ملے گی. اب میں بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, سب کے سب 2 ہی رکعت پڑھ رہے 73 فرقے. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں سوال کے روپ میں. یہ بتائیے قرآن میں کیا لکھا ہے کہ صبح کی 2 رکعت کیا لکھا ہے؟ بولا صبح کی 2 رکعت کہاں ہے؟ صبح کی 2 رکعت کہاں ہے؟ ہوگا کہاں ہے؟
صبح کی 2 رکعت قرآن میں کس آیت میں لکھا ہے؟ 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں، 558 رکوع ہیں، 6600 آیات ہے. کہاں لکھا ہے صبح کی 2 رکعت؟ آپ مجھے قرآن میں دکھا یہ کہاں لکھا ہے صبح کی 2 رکعت؟ کہیں نہیں لکھا ہے. اور پھر اتنے پنچول کہ سب 2 ہی رکعت پڑھ رہے ہیں، لکھا کہیں نہیں. ہم نے مسلمانوں سے پوچھا آپ نے 2 کیوں پڑھی؟ قرآن میں نماز کا ذکر ہے صبح کی، 2 رکعت کا ذکر نہیں ہے، مگر سب 2 ہی رکعت پڑھ رہے ہیں. تو ادھر سے رپلائی آئی کہ آپ نہیں جانتے ہم نے رسول و آل رسول کو 2 ہی پڑھتے دیکھا ہے، ہم بھی 2 پڑھ رہے ہیں تو آل رسول نے 2 پڑھی ہے نا. یہی تو ہم کہتے چلے آ رہے ہیں 1400 برس سے کہ جب بغیر آل رسول کے 2 رکعت نماز سمجھ میں نہ آئی تو پورا اسلام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آل رسول ضروری ہے، آل رسول سے وابستگی بہت امپورٹنٹ ہے، مسٹ ہے. اب آئیے 2 رکعت نماز کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، مگر اللہ نے ایک سورہ اتار دیا چیوٹی کے نام کا. 27واں سورہ ہے قرآن مجید کا، 27واں سورہ اور اس کی 17ویں آیت. کمال ہے. چیوٹی آٹ کیڑی جسے ہم کیڑی کہتے ہیں اس کا سورہ ہے، اس کے نام کا سورہ آ گیا. اس کی باتیں اللہ نے کی اور کس طرح کی آپ محسوس فرما رہے ہیں نا. میں کہنا چاہتا ہوں جس قرآن میں 2 رکعت نماز کا صبح کی ذکر نہ ہو اس میں چیوٹی کا ذکر کیا. اور کس طرح کیا اب دیکھیں، میں نے ریفرنس دے دیا، جا کے قرآن دیکھ لیجئے گا. جناب سلیمان علیہ السلام جیسا پیغمبر جو یک وقت بادشاہ بھی ہے، سلطان بھی ہے، یعنی پروفٹ بھی ہے اور کنگ بھی ہے. دیکھیے شہنشاہ کا مزاج اور ہوتا ہے، رسول کا مزاج اور ہوتا ہے. اب مزید ہے آپ کی سماعت کی. چلے جناب سلیمان اپنے لشکر کا جائزہ لینے. یہ ناول نہیں پڑھ رہا ہوں، قصے کہانی کی کتاب نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں. حضرت سلیمان اپنے لشکر کا جائزہ لینے اور اس کو دیکھنے کے لیے چلے تو زمینی روٹ سے نہیں چلے، بساط سلیمانی ہوا میں بلند ہوئی. 5.25 کلومیٹر کی بلندی پر حضرت سلیمان کی بساط اڑ رہی ہے. اور ادھر سے اڑتے اڑتے جب وہ آگے بڑھی تو ایک آواز آئی. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، حیرت ہوگی آپ کو. قالت نملۃ، ایک چیوٹی نے دیکھ کے کہا 5.25 کلومیٹر کی بلندی پر سلیمان، چیوٹی زمین پر، اور وہ کہتی ہے قالت نملۃ، ایک چیوٹی نے کہا. کیا کہا؟ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم، اے میری برادری کی چیوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اپنی جان بچا لو، اپنے کو محفوظ کر لو، اپنے کو سیف کر لو. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب میں کیا کہوں آپ کی شان میں اور آپ کی بارگاہ میں؟ آپ خود سمجھدار ہیں، فیصلہ لینے والے ہیں. جس قرآن میں حج کی تفصیل نہیں ہے، جس قرآن میں زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے، جس قرآن میں روزوں کی کیفیت نہیں ہے، جس قرآن میں نماز کی توضیح نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، رکوع کیسے کرے، سجدہ کیسے کرے، قیام کیسے کرے، رکوع کیسے کرے، قعود کیسے کرے، تشہد کیسے ہو، تسلیم کیسے ہو، ہے کچھ قرآن میں؟ باقاعدہ نماز پڑھو، تفصیل نہیں ہے. اس قرآن میں چیوٹی کا ذکر ہے کہ چیوٹی نے اپنی برادری کی چیوٹیوں سے کہا کہ چلی جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کا سورہ اتار دیا. جو چاہنا اس چیوٹی کے نام کا سورہ اتار دیا، اور سورہ نہیں اتارا، ساری چیوٹیوں کا اسے رہبر بنا دیا، قائد بنا دیا. تو جو ہے قرآن پڑھنے والوں
اللہ نے کہا تو ہی سید ہے، تو ہی سردار ہے، تو ہی آقا ہے، تو ہی مولا ہے، تو ہی سب کی رہبر ہے، تو ہی سب کی قائد ہے۔ کسے بنایا؟ سید و سردار، جس نے اپنی برادری سے کہا جان بچا لو۔ قرآن پڑھ کے سمجھ میں نہیں آیا کہ جو اپنی برادری کو بچائے اسے سید ہونے کا حق ہے، جو چاہنا جو اپنی برادری کو ہلاکت سے بچائے اسے سردار ہونے کا حق ہے، اسے قائد ہونے کا حق ہے۔ لیکن جو اپنی قوم کو ہلاکتوں میں ڈھکیل دے، فضاؤں میں ڈھکیل دے، اسے سردار ہونے کا حق نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد اعظم۔ حضور دیکھیے ڈاکٹر صاحب غور فرمائیں، کمال کی بات ہے، کسے سید و سردار آقا و مولا ہونے کا جو اپنی برادری کو ہلاکت سے بچائے۔ اب آپ کے مزاج کی بات، جب تک اس طرح کی بات رہا آپ کو لطف سماعت محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اب نظریہ دیا قرآن نے، کنسپٹ دیا، تصور دیا قرآن نے۔ کیا تصور دیا؟ کہ بھائی سردار مولا آقا ہونے کا اسے حق ہے جو ہلاکت سے بچائے، جو ہلاکت سے بچائے وہ بنے گا مولا، جو ہلاکت میں خود پڑے۔ کیا سمجھے آپ؟ شاید میری بات نہیں پہنچ رہی آپ تک، پہنچ رہی ہے؟ یا میری آواز کو دبا لیا جنریٹر کی آواز نے؟ کیا کہا قرآن نے؟ کیا بتایا؟ مولا کون بنے گا؟ آقا کون بنے گا؟ رہبر اور ہادی کون بنے گا؟ جو ہلاکت سے بچائے، جو ہلاکت سے بچائے۔ بھیا جب قرآن کا یہ اصول ہے تو ہم نے کیا غلطی کی کہ علی کو اپنا رہبر مانا؟ اس لیے کہ اسلام کے تمہارے کہنے کے بقول سب سے بڑے اس انسان نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ علی نے بچایا نا، ہلاکت سے بچایا۔ اچھا چلیے، ارے جوش میں کہہ دیا ہوگا، جذبے میں کہہ دیا ہوگا، بائی چانس اچانک جھٹکے میں کہہ دیا ہوگا۔ میں بڑی بڑی شخصیتیں کبھی کبھی کہہ دیتی ہے بچے سے بھی، یہ صاحبزادے تم آ گئے، ہمیں بچا لیا تم نے، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ یہ ہے بائی چانس، اور کہیں ریپیٹیشن ہو، تکرار ہو۔ 72 ٹائم ان صاحب نے کہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ سن لیا آپ نے کتنی بار کہا؟ 72 بار، 72 بار۔ 72 بار اچانک نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹل معاملہ نہیں ہے، یہ جھٹکے میں نہیں کہا، 72 بار کہا۔ اور سنیے ایک بات اور یاد رکھیے، اپنائیت، جنبے داری، رشتہ داری، فیور، طرفداری، عشق، محبت، الفت، پیار، چاہت، یہ سب چیزیں اندھا کر دیتی ہے آدمی کو۔ ہو سکتا ہے میری آپ کی محبت ہے، میں آپ کے تعریفوں کے قصیدے پڑھ کے پہاڑ کھڑے کر دوں، بہت زیادہ۔ تعریف وہ ہے جو دشمن کرے، جو اپوزیشن کرے۔ اپوزیشن جو کہے وہ بات زیادہ مانی جاتی ہے۔ علی کا اپوزیشن علی سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اپوزیشن، مخالف، جو چاہ رہا، وہ ایک بار نہیں کہا، 2 بار نہیں کہا، 10 بار نہیں کہا، 72 بار کہا۔ علی کے لیے کوئی فضیلت ہو یا نہ ہو، یہی ایک جملہ کافی ہے کہ علی سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ چونکہ مسلمانوں کا سب سے بڑا انسان کہہ رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ 72 بار کہا۔ ہمارے پیچھے پڑے بڑے مطمئن بیٹھے، دیکھو فرشی ادا پہ بیٹھے، ماشاءاللہ سب مطمئن ہیں، سب آرام سے ہے، سب سکون سے ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی ان کو ڈینجریس کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں ہے۔ علی والے خاموش ہے، علی والے مطمئن ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کو قیامت کا ڈر نہیں ہے، آپ کو حشر کا ڈر نہیں ہے، آپ کو عذاب کا ڈر نہیں ہے۔ ارے بھیا ڈر تو ہے مگر سہارا ہے، علی کا دامن ہاتھ میں ہے۔
کہا کیا علی تمہیں بچا لیں گے؟ تجربہ یقین دلاتا ہے، ایکسپیرینس یقین پیدا کرتا ہے، فیض پیدا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے؟ یقین پیدا کرتا ہے، فیض پیدا کرتا ہے. ہمیں تجربہ ہے کہ ہم نے دیکھا علی اپنے مخالف کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ کم سے کم 72 بار بچانے کا ہے. ذرا بولیے، آپ کو تو علی سے ایک ہی بار کام لینا ہے، خالی قیامت کے دن روز محشر تو جو کیجیے گا میدان حشر میں اتنا کام لینا ہے. مولا جنت میں اور میدان کے بیچ میں پل صراط ہے، جو بڑا یہ برج ہے، بڑا ڈینجرس برج ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے. اس پر چلنا ہے اور چلیں گے تو پھسل جائیں گے، گر جائیں گے اور نیچے جہنم ہے، فوراً دوزخ میں جائیں گے. تو ایک کام لینا ہے مولا. دیکھیں تجربات بہت سارے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں مولا یہ پل پار کرا دو، یہ برج پار کرا دو. ایک ہی کام تو لینا ہے، صرف مولا سے ایک مرتبہ. لوگ کہہ رہے کیا مولا آپ کے کام آئیں گے؟ تجربے نے مطمئن کر دیا، تجربے نے ہمیں پرسکون کر دیا. ارے بھیا سنو، جو دنیا میں اپنے دشمن کو 72 بار بچا سکتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو قیامت میں ایک بار نہیں بچا سکتا. صلوات پڑھے محمد والا. بس عزیز گفتگو تمام ہو گئی. کام آنا، اور جس نے برادری کے لیے چیوٹی نے کتنا کام کیا؟ خالی اتنا کہا کہ اپنے آپ کو بچا لو، دلوں میں چلی جاؤ. آپ کو شاید یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، برادری کو بچانا اچھی بات نہیں ہے کیا؟ پھر ایسا سناٹا کیوں ہے؟ کچھ خوشی ہونا چاہیے. اور کریے برادری کو بچانا، برادری کو اوپر اٹھانا اور اپنے بھائیوں کے کام آنا، یہ قرآن ایک رخ دکھا رہا ہے. ایک چیوٹی نے کہا تو اللہ نے اسی کو سردار بنا دیا، اسی کو بنایا اور پیغمبر سے کہا اتریے زمین پر، اپنے بساط کو لے کر اتریے، چیوٹی ہی صحیح اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھائیے. توجہ جا رہا، ارے اربوں خربوں بلین 100 بلین چیوٹیاں تھیں، کسی اور چیوٹی کو نہیں اٹھایا، ایک ہی کو اٹھایا. سیرت نبی میں قرآن کے حوالے سے یہ بھی ملا کہ پیغمبر ہر ایک کو ہاتھ میں نہیں اٹھاتا، جو سردار ہوتا ہے اسے اٹھاتا ہے، بھیڑ چاہے جتنی ہو. ماشاء اللہ بھیڑ تینا چیز ہوتے تھے بے شمار، کاؤنٹ ہو ہی نہیں سکتی تھی اتنی چیوٹیاں تھی. مگر کیا ہوا؟ اٹھایا کس کو؟ پیغمبر نے. جناب سلیمان نے کس چیوٹی کو اٹھایا؟ جسے اللہ نے سردار بنایا، جسے مولا بنایا. پتہ چلا جہاں بھیڑ ہو اور اس بھیڑ میں پیغمبر جسے اٹھائے وہی مولا ہوتا ہے. میں کہاں پڑھ رہا ہوں؟ صلوات پڑھے محمد والے. کام آؤ، برادری کے کام آئیے. کام آنے کی بہت ساری کیفیتیں، نوعیتیں ہیں، طریقے، کیٹیگریز ہیں. مجلس پڑھ رہا ہوں میں، قوم کے کام آ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ قوم کے کام آ رہے ہیں. ایک شاعر، ایک مرثیہ خان ایک دوسرے کے کام آ رہا ہے. لیکن سب سے بڑا کام آنا ہے علم کی طرف بلانا، ایجوکیشن کی طرف بلانا. یہ الٹریسی جو ہے نا، یہ جہالت، یہ بہت پریشان کرتی ہے. انسان کی سب سے بڑی بیماری کا نام جہالت ہے. ہر مرض کی دوا ہے، جہالت کی کوئی دوا نہیں. جہالت اتنا موذی مرض ہے کہ اس کے مقابلے پر کوئی مرض آتا واتا نہیں ہے.
ہماری قوم کی میراث علم تھا. جب تک یہ میراث اپنے مرکز پہ جلوہ فگن رہی تو بلندیوں نے قدم چومے، اور جب سے علم کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو آپ نے دیکھا اس کے نتائج، اس کے رزلٹ، اس کے ثمرات کتنے خطرناک برآمد ہوئے. آج ہمارے درمیان ہمارا ایک محبوب شاعر، دوست، کرم فرما، زینت مجلس، اگر کسی نے جھوٹو بھی کہہ دیا قمر بھائی محفل ہے تو چلے آئے. زبان تلخ تھی مگر دل بڑا پاکیزہ تھا، بہت محبت بھرا ہوا دل. آپ آ گئے سال بھر کے بعد، غالباً برسی کی مجلس ہے نا، آپ سال بھر کے بعد آج پھر یاد کر رہے ہیں. کیوں یاد کر رہے ہیں؟ وہ اپنے امکان بھر قوم کے کام آتے تھے، اپنے اشعار کے ذریعے قوم کی خدمت کرتے تھے. تو سال بھر ہو گیا، لوگ کہہ رہے مٹی ہو گئے ہوں گے قبر میں، ان کا بدن ڈسٹروائے ہو گیا ہوگا. نہیں، یہی تو بات ہے. چونکہ قوم کے کام آئے تھے تو آج ان کا سال بھر کے بعد بھی ذکر ہے، اور ذکر معدوم کا نہیں ہوتا. جو ختم ہو جائے ان کا ذکر نہیں ہوتا. یہ مجلس ہو رہی ہے، احسان ثواب آپ کر رہے ہیں، دور دراز سے تشریف لائے ہیں آپ. سورہ حمد پڑھا، سورہ توحید پڑھی، مرثیہ ہوا، قرآن کی تلاوت ہوئی. یہ سب کیوں ہو رہی ہے؟ کہ یہ ثواب پہنچے گا مرنے والے کو. تو اگر وہ موجود نہیں ہے تو کس کے پاس پہنچے گا؟ اس کا مطلب کہ وہ ریسیو کر رہا ہے، اس تک جا رہا ہے، کیونکہ قوم کے کام آیا تھا. اور یہ مجلسیں اور یہ گفتگو، یہ تمام تقریریں، یہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، اوپر اٹھانے کے لیے، یا کسی کو ستانے کے لیے، کسی کی توہین کے لیے نہیں ہوتی ہیں. یہ ایک کردار سازی کا مشن ہے تاکہ کریکٹر اچھے بنے، عادتیں اچھی بنے، انسان اپنی اوقات، حیثیت، ذمہ داری، رسپانسبلٹی اور اپنی تمام فرائض اور واجبات کو، اپنی ڈیوٹیز کو سمجھے. ان مجلسوں میں یہی ہوتا ہے. ان مجلسوں میں قرآن مجید نے کیوں واقعات بیان کیے ہیں بھائی؟ واقعات ہمارے درس کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے رشد کے لیے، کہ تو جانوروں میں بھی یہ بات ہے. اور میں رحمان و رحیم رب ہوں کہ جانوروں کے بھی اچھے کام کو نظر انداز نہیں کرتا. اگر تم اچھے کام کرو گے تو کتنا سراہوں گا، کتنا تمہیں میں ثواب دوں گا، کتنا عزتوں سے نوازوں گا، کتنے مقامات تمہیں عطا کروں گا، کتنی بلندیاں تمہارا نصیب بن جائیں گی. بس عزیزوں، آپ آئے، آپ کا شکریہ. آپ نے کجبج بیانی کو شرف ثبات عطا کیا. تقریباً 40 منٹ ہو گئے ہیں، 5 منٹ اور صحیح. یہ ہمارے دیکھیے پرنس، ان کے والد قمر حسین صاحب کے والد، ایڈوکیٹ صاحب کے ہمارے علامہ حسین صاحب جان سٹی ان کے بھائی ہوتے تھے، یزیشان بیٹے ان کے چچا ہوتے تھے، ذلے بھائی، ریاض بھائی، اور آپ سب اہل مجوڑا گڑھی سب کے وہ قریب تھے، سب سے محبت کرتے تھے. آپ سے، ان سے، ان سے، سب سے آپ یاد کر رہے ہیں. آپ نے ان کے لیے ایصال ثواب کی مجلس رکھی، ان کے قصیدے نہیں پڑھے، ذکر اہل بیت کا کیا. ایک ہی قوم ہے دنیا میں جو اپنے مرنے والوں کا تذکرہ نہیں کرتی. اگر جوان کسی کا مرتا ہے تو اپنے جوان کا ذکر نہیں، حسین کے جوان کا ذکر. اگر اپنا بھائی مرتا ہے تو اپنے بھائی کا ذکر نہیں، حسین کے بھائی کا ذکر. اگر کسی کا بھانجا مرتا ہے تو اپنے بھانجے کا تذکرہ نہیں کرتا، حسین کے بھانجوں کا تذکرہ کرتا ہے. اگر کسی کا بھتیجا مر جائے تو اپنے بھتیجے کا ذکر نہیں کرتا، حسین کے پامال شدہ بھتیجے کا ذکر ہوتا ہے. ایک ہی قوم ہے جو اپنے غموں کو بھول کر سارے اپنے غم حسین میں ضم کر دیتی ہے.
اس سمندر میں اپنے غموں کو دریا بنا کر شامل کر دیتی ہے تاکہ آپ کا غم بھی جاویدہ ہو جائے۔ حسین کا غم تو مٹنے والا نہیں ہے، جو مٹنے والا نہیں ہے۔ اب میں کیا آپ کی خدمت میں بیان کروں اور کیا پڑھوں؟ سال بھر کے بعد بھی آپ آ گئے ہیں۔ ان کے بیٹے کو گلے لگایا ہوگا آپ نے، بیٹے آپ افسوس نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، زحمتیں نہ اٹھانا، ہم ہیں تمہارے سر پر، قمر بھائی کی جگہ ہم ہی کو سمجھنا، اور کوئی دقت نہ اٹھانا، کوئی زحمت نہ اٹھانا۔ سال بھر کے بعد بھی آپ کی اپنی ان کے ساتھ بہت زیادہ وابستگی ہے، اپنی ہمدردیاں ان سے متعلق ہے، یہی تو رونا ہے عزیزوں۔ ارے بھائی قوم والے نہیں، غیر قوم کے بھی آئے ہوں گے، ہندو بھائی، دوسرے بھائی، ہمارے مسلمان فرقوں کے دوسرے فرقے والے افراد سب آئے ہوں گے، گلے لگایا ہوگا۔ آج کا دستور یہ ہے، مگر یہ سارے دستور کربلا میں ٹوٹ گئے۔ حسین علی اکبر کا لاشا اٹھاتے ہیں، کسی نے نہ کہا حسین قبر ٹوٹی ہوئی ہے آپ نہ اٹھائے، ہمارے اٹھوانے کے لیے نہیں، کوئی نہیں آیا۔ کس طرح اٹھایا لاشا جانتے ہیں آپ؟ حسین نے علی اکبر کا لاشا کس عالم میں اٹھایا، کس غربت میں اٹھایا، کس حالت میں اٹھایا، کس کیفیت میں اٹھایا؟ میں نے تو لکھا دیکھا ہے کہ 18 سال کا جوان شبیہ پیغمبر جب سینے پر برچھی کھا کے زمین گرم پر گرا ہے زینے فرس سے، گھوڑے کے اوپر سے، تو آواز دی ہے۔ حسین جب آئے ہیں تو آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، یہ فطرت ہے۔ بیٹا چلا گیا جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے سے، اب حسین کی بینائی نے کام کرنا چھوڑ دیا، ٹھوکرے کھاتے کھاتے آئے۔ کس طرح لاشا اٹھایا؟ بس ایک ہی جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے اور گفتگو تمام ہو جانا ہے۔ گفتگو کیا ہے؟ حسین نے لاشا اٹھایا ایک بار، 57 برس کا بوڑھا جو 70 لاشیں اٹھا چکا، 72 گھنٹے کا بھوکا پیاسا ہے، اور کریے گا 70 لاشیں اٹھا چکا۔ اب جو جوان کا لاشا اٹھایا تو روایت کہتی ہے کہ کچھ اوپر اٹھایا، ہمت کے ساتھ چھوڑا، پھر زمین کربلا پر رکھ دیا۔ ایک مرتبہ مایوس ہو کر قبر کو پکڑ کر آسمان کی جانب دیکھ کے کہا پروردگار تیرا حسین غریب ہو گیا، اور یہ کہہ کر خیمے کا رخ کیا اور کہا یا اطفال بنی ہاشم ہلمو علیہ، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ حسین مظلوم کا ساتھ دو۔ لکھا ہے کہ بچے خیموں سے بے اختیار نکلے، لبیک یا حسین، مولا کیا حکم ہے، سید و آقا کیا حکم ہے؟ کہا بھائی کا لاشا اٹھوا۔ لاشا اٹھایا، آپ جانتے ہیں غم کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ لاشا آ گیا۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، خیمے کے درمیان رکھا گیا، سیدانیوں نے ہجوم کیا، حلقہ کیا، ماتم کا آغاز ہوا، وہ علی اکبرہ، وہ شبابہ، وہ ولدہ، وہ بنیہ، وہ محمدہ، وہ علیہ، وہ غربتہ، سر و سینہ پیٹ رہی سیدانیاں، علی اکبر، علی اکبر، علی اکبر۔ وہ زینب رو رہی ہیں، وہ کلثوم رو رہی ہیں، وہ رقیہ بہن کنیا ہے، وہ رباب ہے، وہ جناب ام فروا ہے، ہر ایک بیوی رو رہی ہے۔ حسین نے دیکھا ساری بیویاں ہیں مگر اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ اکبر کی ماں نہیں تھی لیلا۔ امام حسین نے کہا بہن زینب، کہا بھیا، کہا اکبر کی ماں کہاں ہے؟ کہا دیکھ کے آتی ہو۔ اب جو خیمے میں آئی تو اکبر کی ماں سجدہ شکر میں ہے، ہتھیلیاں جانب آسمان، بکھرے ہوئے بال، پیشانی گرم زمین پر رکھی ہے، اور بی بی کہہ رہی ہے پروردگار تیرا شکریہ، تو نے میری قربانی کو قبول کیا۔ اے پروردگار اکبر کا واسطہ فاطمہ کے لال پر کوئی وقت نہ آنے پائے۔ جناب ربا، جناب لیلا کا یہ منظر دیکھ کر جناب زینب واپس آئی اور کہا بھیا مبارک ہو، آپ کو ایسی شریک حیات ملی جو اکبر کی شہادت پر شکر کا سجدہ کر رہی ہے۔ وہ جناب ہاجرہ تھی، ابراہیم کی بیوی، کہ جو بچے کے گلے پر چھری کا نشان دیکھ کر ہائے کا نعرہ مار کے 15 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ یہ لیلا ہے کہ علی اکبر کی شہادت کی خبر سنی اور سجدے میں ہے۔ حسین خاموش ہو گئے،
اور بس ایک جملہ کہا، اسی جملے پر مجلس تمام ہے کہ سیدانیوں تمہیں پتا ہے کہ لیلا کب سے سجدہ شکر میں ہے، کب سے سجدے میں گری ہوئی ہے؟ جناب زینب نے کہا بھیا ہم لوگ تو خیمے میں ہیں، ہمیں کیا پتا؟ حسین نے کہا تو سنا بیویوں، جس وقت علی اکبر